بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ذیان انفارمیٹیو سورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم راجپوت قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ راجپوت قوم برصغیر میں ایک الگ مقام رکھتی ہے اور برصغیر میں کئی سو سال تک حکومت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم راجپوت قوم کے بارے میں چند تاریخی اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے اور دلچسپی کا باعث بنے گی۔ 4800 سال قبل اس آریائی نسل کا ایک گروہ شمالی دروں کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا اور یہاں پر آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کا مذہب ہندو مت اور زبان سنسکرت تھی۔ ان لوگوں کے مذہب کی مناسبت سے اس علاقے کو ہندوستان کہا جانے لگا۔ راجپوت، جس کے معنی راجاؤں کی اولاد کے ہیں، ہندوستان کے تمام راجپوت بادشاہ اپنے لیے لفظ راجا استعمال کرتے تھے، جس کے معنی چمکتی ہوئی چیز کے ہیں۔ تمام راجپوت بادشاہ چمکدار لباس، تلوار، تاج اور خوبصورت گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ وہ اس کی پوجا کرتے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے نام پر گھوڑے کی قربانی کرتے تھے اور اسی کے نام پر جنگیں لڑتے اور جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ اگر راجپوت کے شجرہ نسب کی بات کریں تو یہ اپنے شجرہ نسب کو دیو ملائی شخصیات سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ راجپوت قوم کی رگوں میں غیر ملکی خون ہے۔ ٹاڈ اپنی مشہور کتاب تاریخ راجستھان میں اس نظریے کی تائید کی ہے اور راجپوتوں کو وسط ایشیا کے سطحین قبائل کا قریبی قرار دیا ہے۔ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ عہد قدیم میں محمود غزنوی کے دور تک بہت سی اقوام ہند پر حملہ آور ہوئی اور وہ راجپوتوں کے 36 راجکلی میں شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے دیوتا، ان کا شجرہ نسب، ان کے قدیم نام اور بہت سے حالات و اطوار چین، تاتار، مغل، جٹ اور ستھیوں سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ راجپوتوں نے برہمنی مذہب اختیار کیا تو ان کو ابتدا میں کشتری اور چھتری کہا جاتا تھا، جو بعد میں راجا بنتے تھے، اور ان کی اولادوں کو آگے راجپوت کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ نسلی اعتبار سے 5 طبقات میں مستقیم تھے۔ ایک کتاب کے مطابق جٹ اور راجپوت ایک ہی ہیں، لیکن جو جٹ پچھلے دور میں بادشاہ تھے ان کی نسلوں کو اب راجپوت کہا جاتا ہے۔ یہ جٹ اور راجپوت ایک ہی نسل کی 2 شاخیں ہیں۔ سی وی ودیا ہسٹری آف مڈول انڈیا میں لکھتے ہیں کہ جب بدھ مذہب کے زیر اثر ہندوؤں میں جنگی روح ختم ہو گئی تو راجپوتوں نے موقع پا کر ملک کے مختلف حصوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ بکول اسمتھ کے ہرش کی وفات کے بعد سے مسلمانوں کی آمد تک، یعنی اندازاً 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو راجپوتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے قبل تک کابل سے کامروپ تک، کشمیر سے کوکن تک کی تمام سلطنتیں راجپوتوں کی تھیں اور ان کے 36 راجکلی شاہی خاندان حکومت کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف شمالی برصغیر میں راجپوتوں کی ریاستیں دلی، اجمیر، کنوج، گندھار، مالوا اور گجرات میں قائم ہوئیں۔ ایشوری پرشاد کا کہنا ہے کہ راجپوتوں نے جنگ کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا اور نظم و نسق کے بلند اور شریفانہ فرائض سے غافل ہو گئے تھے۔ ان کی پوری تاریخ قبائلی جنگ و پیکار کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ یہی وجہ ہے وہ بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا اور ان کی طاقت کو زوال آ گیا۔ آپس میں بے اتفاقی اور غرور و تکبر ان کی بربادی کا سبب بنا۔ ذات پات کی قیود سے باہمی نفاق اور حسد و کینہ کی پرورش ہوئی، اس لیے ان کی معاشی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔ ان کا نظام حکومت جاگیردارانہ تھا، یہ سیاسی اعتبار سے متحد نہیں تھے، اس لیے وہ بیرونی حملہ آوروں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ راجپوتوں نے اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف کامیاب دفاع کیا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا، اور مسلمانوں کے خلاف یہ بعد اوقات متحد بھی ہو گئے، خاص کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف جےپال کی سربراہی میں، محمد غوری کے خلاف پرتھوری راج چوہان کی سربراہی میں، مگر یہ وقتی وفاق تھا جو صرف جنگ تک محدود رہا اور جنگ کے بعد ان کے درمیان وہی نفاق، پیکار اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ راجپوتوں کا اسلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ہاتھ ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کار قبول اسلام سیاسی محرکات پر مبنا تھا، کیونکہ دلی سلطنت اور مغلوں نے اسلام کی قبولیت کی حمایت کی۔ مذہبی تبدیلی کا عمل برطانوی ہند کے 19ویں صدی میں بھی جاری رہا۔ سر جان لارنس وائسرائے کے دور میں رائے گڑھ ریاست کا حکمران کھل کر اسلام کی جانب مائل ہونے لگا۔ اس سے اس کے معاصرین کو غصہ آیا اور ان کے جذبات اس قدر شدید تھے کہ اس نے تخت شاہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے نو دریافت عقیدے پر قائم رہ سکے۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک اچھا حکمران تھا اور اس کے خلاف ناقص حکمرانی کا کوئی الزام نہیں تھا اور رعایا اس کی فرمانروائی سے مطمئن تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اس راجپوت حکمران نے برسر عام کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور ہندو مت سے کنارہ کش ہوا۔ اس اعلان عام میں اس کے فرزند بھی شامل ہوئے۔ اس معاملے میں انگریز دور میں ایک مثال قائم ہوئی کہ کسی قائد یا حکمران کو محض مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی دور کے قریب میں مغربی اتر پردیش اور بلند شہر کی خواجہ تحصیل کے راجپوت مشرف با اسلام ہوئے تھے۔
مندرجہ بالا نظریات کے مطابق راجپوت برہمنی رنگ میں رنگے جاٹ اور گجر ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گجروں کو وسطی برصغیر راجستھان، گجرات، سندھ میں پاتے ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے وہ جاٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یا اس کی بیوہ دوبارہ شادی رچا لے تو اس کی اولاد جاٹ بن جائے گی۔ یہ مسئلے کا اصل نقطہ ہے۔ ایک راجپوت اور جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کے غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ موجودہ دور میں پنجاب میں جاٹ اور راجپوتوں کی تقسیم بہت الجھی ہوئی ہے، لیکن بیوہ کی شادی کا وہ اہم ترین نقطہ اختلاف تھا جو کو آبوں کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کے باوجود جاٹ کہلائے۔ راجپوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شجاعت اور دلیری میں ہند کی اقوام میں کوئی انصاف پیدا نہیں ہوا ہے۔ راجپوت اپنی بات کے پکے، تیز زنی کے ماہر اور اعلیٰ قسم کے شاہ سوار تھے۔ اپنی آن بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ مسلمانوں میں سے مغلوں نے راجپوتوں کے جنگی جذبات سے فائدہ اٹھایا اور راجپوتوں کو اپنے لشکر میں کثرت سے بھرتی کیا۔ مغلوں کی اثر فتوحات راجپوتوں کی مرہون منت تھی۔ جہانگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے 50,000 سوار اور 3 لاکھ پیادے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ راجپوتوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ 7ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک برصغیر میں حکومت کی، ایک تہذیب قائم کی، لیکن یہ اپنی بالا ذکر برائیوں کی بدولت ان کی طاقت کو زوال آ گیا اور انہیں بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ راجپوت نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ عمدہ انسان اور اعلیٰ میزبان تھے۔ مہمان نواز اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ راجپوت آرٹ و ادب اور موسیقی کے شوقین تھے۔ راجپوت مصوری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی۔ ہر راجا کے دربار میں ایک موسیقار ضرور ہوتا تھا جو ان کی خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا۔ ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی، اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا، لیکن اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند کی شادی کرتی تھی۔ راجپوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عصمت پر جا بجا طور پر ناز کر سکتی تھی۔ ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جل جانا پسند کرتی تھی۔ اسی طرح کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کی وجہ سے راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد میدان جنگ میں دیوانہ وار کود جایا کرتے تھے۔ راجپوت رانا، راؤ، راول، راجا اور راجن وغیرہ لائقہ استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام کلمات کے معنی راج کرنے والے کے ہیں، جبکہ اس سے پہلے چودھری کو ٹائٹل کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ٹائٹل چودھری کا استعمال 15ویں صدی عیسوی سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا پہلا مستند حوالہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی خود نوشت تذکرہ بابری میں ملتا ہے، جہاں اس نے بیرا کے چودھریوں کا ذکر کیا ہے۔ پنجاب میں سکھوں کے دور حکومت میں یہ ٹائٹل زیادہ عام ہو گیا تھا اور بہت سے دیہات کے لمبردار، جسے اب نمبردار کہا جاتا ہے، کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دربار کی طرف سے چودھری کا خطاب دیا جاتا تھا۔ 1947 کی تقسیم پنجاب سے پہلے تقریباً تمام پنجابی بولنے والے راجپوت سوائے ضلع لدھیانہ کے چند علاقوں کے جہاں رائے کا ٹائٹل لکھا جاتا تھا چودھری کا ٹائٹل ہی استعمال کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد راجپوتوں کی ایک کثیر تعداد نے ہجرت کی اور مغربی پنجاب میں از سر نو آباد ہو گئے۔ آبادکاری کے جلد ہی بعد راجپوتوں نے محسوس کیا کہ دیگر اقوام مثلاً آرائیں، جاٹ اور گجر وغیرہ بھی چودھری کا ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، تو اس مرحلے میں راجپوتوں کی شناخت مشکوک ہونے لگی۔ لہٰذا اس وقت سے راجپوتوں نے اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنے کے لیے خود کو چودھری کی بجائے راجپوتوں کی مروجہ ٹائٹلز رانا، راجا یا رائے کہلوانا شروع کر دیا، اور پھر دیکھا دیکھی دیگر اقوام نے بھی انہیں انہی ٹائٹل سے پکارنا شروع کر دیا۔ آج بھی کسی راجپوت دوست سے تعارف لیں تو 2-3 پشتوں کے بعد ان کے دادا پردادا کے ناموں کے ساتھ چودھری آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے چند حقائق راجپوت قوم کی ہسٹری کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ آج کی ویڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ آخر میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، کیونکہ اس چینل کے پلیٹ فارم سے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے اور معلومات کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ جی دوستو، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔